حافظ القرآن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غنی مدام اعلان فرمانے والے آقا نبیوں کے سردار سیاد مقام مالک السجا نبی رحمت شفیع معظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑھیے بابا سے بلند اللہ برکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہم اور آپ کو اس کے مقدس گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور رب قدیر ہم سبوں کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی ہے. رب قدیر سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے نمازوں کو، ہمارے سجدے کو اپنی بارگاہ میں اقدس میں قبول فرمائے، اور جمعہ المبارک کی سعادتیں برکتیں ہم سبوں کو نصیب فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ جمعہ کا دن آنے والا. رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں کیا ہے آپ سب بخوبی جانتے ہیں. حضرات گرامی برادران ملت اسلامیہ، میں اسی کے تعلق سے استقبال ماہ رمضان کے تعلق سے چند باتیں آپ سماعتوں کے دور سے گزار کروں گا. رب قدیر سے دعا کروں کہ پروردگار عالم مجھے حق بولنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی آخری شب آتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول ہوگا. رات گرامی برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے اپنے قرآن پاک کو نازل فرمایا. وہ عظمت والا مہینہ، وہ رفعت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، وہ شان والا مہینہ عنقریب ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فکر ہونے والا، جس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ہر ساعت میں اللہ کی برکتیں نازل ہوا کرتی ہے. وہ مہینہ، وہ عظمت والا پیارا مہینہ ہم سب میں، ہمارے درمیان وہ عنقریب جلوہ فرما ہونے والا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کا بڑی انتظار کیا کرتے تھے. اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی آخری شب آتی تھی، آخری رات آتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، عنقریب تمہارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جس کی ہر ساعت میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور راتوں میں تراویح کی نماز تمہارے لیے سنت قرار دی گئی ہے. اس کی ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. وہ عظمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ آنے
फर्ज के बराबर सवाब अदा फरमाए। अगर वो कोई फर्ज अदा करेगा तो रब कदीर उस महीने में उसे 70 फराइज के बराबर उसे सवाब देगा। वो महीना करीब आने वाला है, उस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमा देता है। हज़रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तवील खुतबा दिया सहाबाए किराम के दरमियान कि उस महीने का अदब और एहतराम करना, उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करना, उसमें इबादत करनी अपनी रब के बारगाह में कुर्ब हासिल करना। क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमारे दरमियान और आपके दरमियान आता है, इसलिए आता है हमें रब से मिलवाने के लिए आता है, हमें रब से जुड़वाने के लिए आता है, हमें रब तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब दिलाने के लिए आता है, हमें अल्लाह की रहमतें दिलाने के लिए आता है। तो जो शख्स उस महीने में अल्लाह की कसरत से इबादत करता है, दिन में रोजा रखता है और रातों में क़याम करता है, यानी तरावी की नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू की तरफ से उसके ऊपर रहमतों की बरसात नाज़िल होती है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है, और सब्र जो इंसान करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी बंदों के साथ होगा। और मैं आपको बता दूं रमज़ानुल मुबारक, ये जो रमज़ान है, ये जो अल्फाज है 5 हर्फ है इसमें, ये 5 हर्फ जो है कोई ना कोई फजीलत लेकर बैठा हुआ है। रमज़ान, आज हमारा इस महीने को रमज़ान के नाम से जानते हैं क्योंकि अल्लाह ने इस माह का जिक्र कुरान पाक में किया है। आप 11 महीने को देख लीजिए, किसी का जिक्र कुरान पाक में नहीं है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान का वो महीना जिसमें अल्लाह ने अपना प्यारा कलाम नाज़िल फरमाया। तो ये रमज़ान जो 5 रूह है, ये 5 रूह अपने अंदर फजीलत और बरकतें लेकर बैठे हुए हैं। आपको बता दो रमज़ान पहले रा आता है, रा से मुराद रहमतें इलाही का सुभान अल्लाह, ये रा से मुराद अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है रमज़ान मुबारक में। और फिर मीम से मुराद मग़फ़िरत इलाही नाज़िल होती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। तो रा से मुराद रहमत इलाही नाज़िल होती है, मीम से मुराद मग़फ़िरत कर दी जाती है बंदों की, और बाद से मुराद ज़मानत इलाही का सुभान अल्लाह, बाद से मुराद है ज़मानत इलाही। तो आप सोचे, अंदाज़ा लगाए, जो अल्लाह के जमानत में हो जाए, ज़मीन में हो जाए, फिर उसे दुनिया की कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ज़ात से मुराद ज़मानत इलाही और अलीफ से मुराद इनाम इलाही का सुभान अल्लाह। अलीफ से मुराद इनाम इलाही, यानी जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखता है, रात में क़याम करता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है और दिन भर भूखा प्यासा रहता है ताकि रब तबारक व तआला उससे राजी हो जाए, तो रब तबारक व तआला उसे इनाम इलाही से नवाजता है। इनाम इलाही से नवाजा जाता है। और लास्ट में आता है नून, रमज़ान, नून से मुराद नेमत इलाही सुभान अल्लाह, नेमत इलाही, यानी उसके लिए तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से, उसके लिए तमाम नेमतें हो जाती है, उसके ऊपर इनाम का सिलसिला जारी रहता है। तो जो बंदा रमज़ान मुबारक का अदब और एहतराम करता है, उसके रोजे रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू उसे ये तमाम चीजों से नवाज देता है। तो जब वो महीना आए तो उसका अदब करे, एहतराम करे। अब उसका अदब और एहतराम किस तरीके से किया जाता है? आप उस रमज़ानुल मुबारक में रोजे रखे, रात में क़याम करे, तरावी की नमाज पढ़े, गोया आपने उस माह का अदब और एहतराम कर लिया। और जिसने उस माह में रोजे नहीं रखे या तरावी की नमाज नहीं पढ़ी या फिर उसने बेअदबी की, तो गोया उसने उस माह का अदब और एहतराम नहीं किया।
آج دیکھیے اگر ہمارے گھر میں لمبے عرصے کے بعد کوئی خاص مہمان آتا ہے، عزیز مہمان آتا ہے، تو ہم اس کے استقبال کے لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں مہیا کراتے ہیں، کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی چیزیں مہیا کراتے ہیں تاکہ مہمان جو ہے ناخوش نہ ہمارے گھر سے ناراض ہو کر نہ جائے، اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے۔ تو مہمان کی خاطر نوازی کے لیے اس کے لیے ہر چیز کی مہیا کراتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک 11 مہینے کے بعد ہمارے درمیان آتا ہے، وہ مہمان جو آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کے گھر سے آپ کے جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک 11 مہینے کے بعد آپ کے درمیان آتا ہے تو آپ کے جو ہے گناہوں کو دھو کر جاتا ہے، آپ سے رب تبارک و تعالیٰ بخش دعا کر رمضان جاتا ہے، آپ کے گناہوں کو بخشوا کر جاتا ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قربت دلا کر جاتا ہے، قرب الہی دلا کر جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر اور اس کی امت پر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ چیزیں نہیں عطا فرمائی۔ میری امت کو اللہ نے وہ 5 چیزیں دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں اللہ رب العزت جل شانہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اور اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو جس بندے کو اوپر رب تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرما دیتا ہے اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ چیز یہ ہو گئی کہ اللہ اپنے بندے کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے، جس کے اوپر نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا، اسے کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ 5 چیزوں سے نوازا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے فرمایا کہ جب انسان ماہ رمضان المبارک میں دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو شام کے وقت اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ فرمایا کہ عام دنوں میں اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے آج برش نہیں کیا، یعنی لوگ دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر روزے دار کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری خاصیت یہ ہے میری امت پر اللہ نے یہ دی ہے کہ جب کوئی بندہ جب کوئی میری امتی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے منہ کے بدبو مشک اندر سے بھی زیادہ لگنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں جو منہ سے بدبو نکلتی ہے وہ بدبو روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک اندر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے یہ انعام سے ہم آپ کو نوازا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری خاصیت یہ ہے میری امت کے لیے کہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک جو انسان ماہ رمضان المبارک میں روزے سے رہتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو اللہ کی بارگاہ میں مشک عنبر سے زیادہ محبوب ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پہلی شب میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کے اوپر نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ فرشتے اس انسان کے لیے اس روزے دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں شام تک۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کے لیے جنت کو حکم دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت
اب تو آراستہ ہو جا، اب تو مزین ہو جا، یعنی جنت کو سجانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ 11 مہینے روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، 11 مہینے روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے، اب جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ اب مزین ہو جا، جنت کو سجانے کا سنورنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے روزے دار کے داخل ہونے کے لیے سبحان اللہ۔ اور پانچویں خاصیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو کسی بھی نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور ان میں سے 5ویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے اور چاند رات آتی ہے، یعنی عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اس چاند رات میں اللہ رب العزت میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان مزدوری کرتا ہے دن بھر تو شام کے وقت اسے مزدوری دی جاتی ہے، اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ تو اس مہینے کا ادب و احترام کریں، غفلت میں نہ گزاریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے بیماری ہے، مجھے طرح طرح کی تکلیف ہے، میں بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ بار بار تمہیں ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں میسر ہوا ہے تو پھر اس مہینے کا ادب و احترام کرو اور اس میں عبادت کرو، اس رب کو منانے کی کوشش کرو۔ ذرا سی بیماری کے لیے یہاں تو بہانہ کر سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ یہاں تو تم بہانہ کر کے نکل جاؤ گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بہانہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس مہینے کا ادب و احترام کرو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما، آپ پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک آپ نے رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام موجود ہے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم ناز رکھا اور فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک کو رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ دعا کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور آنے کے بعد اس نے بد دعا کی۔ اللہ، جبریل امین نے بد دعا کی۔ اب سوچے کہ اگر جبریل ایک فرشتہ اگر وہ بد دعا کرے کسی کے لیے اور اس کی بد دعا پر یعنی اس کی دعا پر آمین کہنے والا خاتم الانبیاء ہو، نبیوں کے سردار ہو، تو بتاؤ اس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جس کی دعا بد دعا پر آمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس بات پر آمین کہا۔ جبریل امین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے پورے ماں باپ ہو یا ان دونوں میں سے صرف ایک ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، آگے دونوں میں سے کوئی ایک ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو اور ان لوگوں کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے جنت نہ حاصل کر لے، تو میں نے کہا آمین۔
حضرات گرامی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماہ